السلام علیکم، میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ بحریہ ٹاؤن میں جو ریٹ گرا ہے اتنا نیچے، اور جو یہ ڈیلرز نے جان بوجھ کے ریومرز پھیلا کے گرایا ہے ریٹ نیچے، تو یہ ڈیلرز کیوں گرا رہے ہیں؟ ہم نے پچھلی 2 ویڈیوز کے اندر ریومر کیا ہے، چانسز کیا ہیں اور اس میں سچائی ہے یا نہیں ہے، اور بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ کیا کہتی ہے، وہ سب باتیں تو ڈسکس کر لی ہیں۔ اب اس ویڈیو میں یہ چیز ڈسکس کریں گے ہم لوگ کہ ڈیلرز نے ریٹ گرایا کیوں ہے۔ حالانکہ عام طور پر دیکھا جائے تو ریٹ جتنا زیادہ ہوگا ڈیلر کا کمیشن بھی اتنا زیادہ ہوگا، لیکن ریئلٹی میں مزید اور فیکٹرز بھی ایڈ اپ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے چیزیں بدل جاتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن جو ہے، اس میں پلاٹس کی پرائسز بہت کم تھیں جب پریویس بوم آیا تھا، تو اس بوم کے آتے ہی ایک دم سے ریٹ بہت اوپر نکل گئے تھے، تقریباً 3 فولڈ ہو گئے تھے۔ یعنی کہ اگر ایک پلاٹ 20 لاکھ کا تھا تو وہ 60 لاکھ یا اس سے اوپر نکل گیا تھا، اور اگر اتنا اوپر گیا تھا تو اوبویسلی بہت سارے لوگوں نے بیچ کے پروفٹ بک کیا تھا، اور تقریباً جب اس کے بعد ڈکلائن آیا تھا تو بہت سارے لوگ اس وقت تک بیچ کے نکل چکے تھے، اور جن لوگوں کی پرچیزنگ تھی، کافی سارے لوگوں کی پرچیزنگ تھی، وہ کافی ہائی ریٹس کے اوپر تھی، لو ریٹس کے اوپر ان کی پرچیزنگ نہیں تھی، جس کی وجہ سے مجبوراً انہیں یہ کرنا تھا کہ وہ لوگ بیچنے پہ کسی صورت راضی نہیں تھے کہ اگر 45 یا 50 سے نیچے ریٹ جاتا ہے، کیونکہ پیک کے ٹائم پہ 56 جو تھا وہ منیمم ریٹ بن گیا تھا کہ 10 مرلہ کا پلاٹ 56 لاکھ تک منیمم، اور تقریباً 5 مرلے کا پلاٹ آپ کو 30-35 لاکھ کے اراؤنڈ مل جاتا تھا کم سے کم ریٹ۔ تو اچانک جب گری ہے مارکیٹ نیچے، ٹیکسز لگ گئے تھے، ٹیکسز لگنے کی وجہ سے بائر جو تھا وہ مارکیٹ سے غائب ہو گیا تھا۔ پھر صرف بائر ہی غائب نہیں ہوا، آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ سیلر بھی غائب ہے مارکیٹ سے۔ اگر سیلر ہو، کوئی پلاٹ اویلیبل ہو، تو کوئی بھی بائر جب آتا ہے تو اس کے لیے چیز اویلیبل ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بائر آتا بھی تھا تو پیچھے کوئی چیز اویلیبل نہیں ہوتی تھی کہ لوگ کم ریٹ کے اوپر بیچنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ تو اب کنڈیشن یہ بن گئی تھی کہ نہ کوئی بیچنے کو تیار تھا، نہ کوئی خریدنے کو تیار تھا۔ تو ہونا کیا چاہیے کہ چلو ٹھیک ہے، سارے چپ کر کے بیٹھ جائیں کہ نہ کسی نے بیچنا ہے نہ کسی نے خریدنا ہے، ریٹ سسٹین رہنا ہے، لیکن ایسے نہیں ہوتا۔ پرابلم اس میں یہ آتی ہے کہ ایک تیسرا فریق بھی اس ساری چیز کے اندر ہے جسے ڈیلر کہتے ہیں۔ اس ڈیلر کی روزی روٹی ہی ٹریڈنگ سے چل رہی ہوتی ہے، ٹرانزیکشن سے چل رہی ہوتی ہے، جتنی سیل پرچیز ہوں گی اتنی اس کی روزی روٹی لگی رہے گی۔ اگر یہ کنڈیشن آ جائے کہ بائنگ بھی رک جائے، سیلنگ بھی رک جائے، یعنی کہ کوئی ٹرانزیکشن ہی نہ ہو، کوئی ٹرانسفر ہی نہ ہو، تو اوبویسلی ان لوگوں کی روزی افیکٹ ہوتی ہے۔ تو اب ہر کوئی یہ تو نہیں چاہ سکتا کہ وہ بغیر کمائے بیٹھا رہے۔ بہت سے ڈیلرز بحریہ ٹاؤن کے ایسے ہیں جو کہ بحریہ ٹاؤن سے نکل کے دوسری فائلز والی چھوٹی موٹی سوسائٹیز میں گئے تھے۔ چھوٹی موٹی سوسائٹیز اس لیے کہوں گا کہ موسٹلی روڈن یا بلو ورلڈ سٹی میں گئے تھے۔ نیو میٹرو سٹی جب لانچ ہوئی تھی تب بھی ان کے لیے ایک چانس بن گیا تھا، بہت سے چلے گئے تھے اس میں بھی، یعنی ساتھ کچھ نہ کچھ ٹریڈنگ ہوتی رہتی تھی اور ان کی روزی روٹی کا کام پھر لگ گیا تھا۔ اس کے علاوہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کا جب ہوا تب بھی اس میں بہت سارے ڈیلرز آئے، تو کافی سارے ڈیلرز نکل کے دوسری سوسائٹیز میں جانا سٹارٹ ہو گئے، آلدو بحریہ کا بھی کام پاس رکھتے تھے، لیکن پیچھے ایک بہت بڑی تعداد ڈیلرز کی ایسی رہ گئی تھی کہ جو ان میں سے کسی سوسائٹی میں بھی نہیں گئے، وہ صرف اور صرف بحریہ ٹاؤن کا کام کرتے تھے، اور بحریہ ٹاؤن کا کام ٹوٹلی ٹھپ ہو کے رہ گیا تھا۔ تو اب ان کے پاس صرف ایک آپشن تھا کہ کسی طریقے سے ریٹ نیچے آئے، کیونکہ جو بائر ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ اتنی اوپر پرچیز ہی نہیں کرنا ہم لوگوں نے، نیچے گرے گا ریٹ اس وقت اٹھائیں گے، اور سیلر بیچنے پہ تیار نہیں تھا۔ تو ایسے موقع پہ جو اسٹریٹجی کام کر سکتی تھی وہ یہی تھی کہ کسی طریقے سے سیلر میں ایک پینک پھیلایا جائے تاکہ وہ لوگ بیچنے پہ آمادہ ہوں،
جب بیچیں گے تو سستے میں وہ پلاٹس وغیرہ اٹھا لیں گے۔ لیکن وہ الگ بات ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں سیم ریومر موسٹلی پچھلے کافی عرصے سے چلتی آ رہی ہے، تو اس دفعہ بھی چلاتے تو کسی کو یقین نہ ہوتا۔ تو اتنی سچائی کے ساتھ چلائی ہے اس دفعہ یہ ریومر کہ سارے لوگ یعنی ڈیلر بھی بہت سارے ہل کے رہ گئے ہیں کہ بہت سوں کو یقین ہی نہیں تھا کہ پتہ نہیں ابھی ریئلٹی ہے یا ریومر ہے۔ اور مارکیٹ میں ایک عدد جو تقریباً فریزنگ پوائنٹ آیا ہوا تھا، بالکل منجمد ہو چکی تھی ٹرانزیکشنز، کاروبار بالکل رک چکا تھا، کم از کم اس کا دروازہ کھلنا سٹارٹ ہوا ہے، ریٹ نیچے گر گیا ہے، کافی نیچے تک آ گیا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک سائڈ پہ جہاں پینک پھیلایا گیا تھا، دوسری سائڈ پہ ریکوائرڈ کی بھی آوازیں لگائی جا رہی تھیں، یعنی بہت سے ڈیلرز ایسے تھے جو کہ پرچیزنگ کرنے لگے ہوئے تھے، یہ فائلز اٹھانے لگے ہوئے تھے۔ تو اب آگے جا کے آپ کو اس ریومر کا اصل زائل ہوتا ہوا دکھے گا اور مارکیٹ نچلے ریٹس پہ کنسولیڈیٹ ہوگی۔ جن لوگوں نے پینک کر دی ہے، جو لوگ گھبرا گئے ہیں، انہوں نے تو اپنی انویسٹمنٹ زیادہ ریٹ کی پرچیز کی ہوئی کم ریٹ کے اوپر بیچ کے وہ بھاگ گئے ہیں، نکل گئے ہیں، یعنی نقصان بک کر لیا ان لوگوں نے۔ اور جو لوگ ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں، جم کے کھڑے رہے ہیں، اپنی فائل کو ہولڈ کرنے کی ہمت رکھی ہے، وہ بہت جلد انشاءاللہ پھر ریٹ جب بھی اوپر انکریز کرتا ہے ان کی پلاٹ کی فائل دوبارہ اوپر آ جائے گی۔ یعنی لاس بک نہیں کیا انہوں نے، اگر لاس بک کر دو تو پھر وہ آپ کا لاس ہوتا ہے، اور اگر آپ لاس بک نہیں کرو تو وہ آپ کا لاس نہیں ہوتا، کل پھر وہ آپ کا پروفٹ بن سکتا ہے۔ تو بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کے اندر ریٹ اب دوبارہ سے اتنے اٹریکٹیو ہو چکے ہیں کہ دوبارہ سے اس ریومر کا تھوڑا سا وقت لگنا ہے اصل زائل ہونے میں۔ تو یہ اثر جیسے ہی زائل ہوتا ہے دوبارہ سے اس کے اندر اچھی خاصی بائنگ سیلنگ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی، اور ریٹ بھی ایسے ہیں کہ لوگوں کو دوبارہ سے اٹریکٹ کرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں کہ اگر یہ اس ریومر کا اصل زائل ہو جاتا ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، چیز پرانی ہو جاتی ہے، تو دوبارہ سے پرچیزنگ اس میں سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ میرے سارے دوست سمجھ گئے ہوں گے کہ ریٹ گرانے کا مقصد کیا تھا۔ ریٹ گرانے کا مقصد یہ تھا کہ مارکیٹ بالکل جو فریزنگ پوائنٹ پہ آ گئی ہے، کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی، کم از کم وہ سچویشن ختم ہو اور ایسے ایک ریٹ کے اوپر آئے کہ ٹرانزیکشن سٹارٹ ہو۔ اب 30-35 لاکھ کے درمیان آپ کو اگر 10 مرلے کی فائل پھر مل جاتی ہے تو اوبویسلی لوگوں نے دوبارہ اس سائڈ پہ آنا ہے۔ ادروائز دوسرے پروجیکٹس کو اگر دیکھ لیں تو وہ اس کنڈیشن پہ تھے، اس لیول پہ ان کی پرائسز تھیں کہ لوگوں کے لیے وہ زیادہ اٹریکٹیو تھے، اور بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کسی صورت ان کے لیے اٹریکٹیو نہیں تھا۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔